رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنی کرسی کے قریب بٹھایا اور نبی علیہ السلام پہ اللہ نے سلام پڑھا۔ جو ہم نماز کے اندر سلام پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ گویا سلام یہ وہ ہے جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ بھیجا۔ پھر سوا لاکھ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ سلام بھیجا۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے اس واقعہ کو 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر ایسا مقدس سفر تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوئے اس واقعہ کو پڑھ لے یا صحیح معنی میں بیان کرنے والا اسے بیان کر دے تو کائنات کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو شرک کر سکے۔ یہ ایسا واقعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے واقعات رونما ہوئے سب امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ہر واقعے کے اندر امت کی رہنمائی ہے۔ تو اللہ نے اس واقعہ کا آغاز قرآن میں لفظ سبحان سے کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ رب رحمان اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب بندہ کسے کہا؟ امام الانبیاء کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ ہمارے آقا بندوں میں سے بندے، لیکن بندوں جیسے بندے نہیں۔ آج جو دنیا کے اندر بندے چل بس رہے ہیں، ان کو پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے۔ جو نبی علیہ السلام بندے بن کے آئے، ان کو پسینہ آتا ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے۔ سبحان، لفظ سبحان، کون سبحان؟ نمازی نماز میں کھڑا ہوا، اس نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی
سجدے میں چلا گیا. سبحان ربی الاعلی. نمازی اقرار کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, سبحان اللہ, حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پتھر بڑا ہوا ہے, حکم ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس پتھر پہ عصا مار. جب اس پتھر پہ عصا مارا, اس پتھر میں سے ایک پتھر نکلا, کہا اس پر بھی دوبارہ مار. پھر مارا, پھر اس پتھر میں سے دوسرا پتھر نکلا, فرمایا پھر اپنا عصا مار. پھر مارا, اس تیسرے پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا, اور وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا, سبحان اللہ. اللہ نے کہا میرے محبوب اور میرے نبی, اس کیڑے کو اٹھا اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لے. اللہ کے نبی نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا, کہا اب اس کو کان کے قریب لے آ. جب اللہ کا نبی اس کیڑے کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے کان کے قریب لے کے آئے تو کیڑا پڑ رہا تھا, سبحان من یرانی, سبحان اللہ, سبحان من یسمع کلامی. کہ اللہ مجھے اس بند پتھر کے اندر اللہ مجھے رزق بھی دے رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے. اللہ نے لفظ سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا. فرمایا سبحان, پاک ہے وہ ذات, کون سی ذات, رب رحمان, ہر کمزوری سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. جہاں پہ دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے, اسے سبحان کہتے ہیں. سبحان کون, سبحان, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے اندر آخری حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگوں, جو اللہ سے رزق لینا چاہتا ہے, جو اللہ سے دولت لینا چاہتا ہے, وہ نماز فجر کی سنتیں ادا کرے. سنتیں ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھے, سبحان اللہ, 100 مرتبہ پڑھے. کیا پڑھے, فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی صبح نماز فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا, اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں بھیج دیں گے. ہر چیز بدل سکتی ہے, چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے, سورج کی تپش ختم ہو سکتی ہے, ستاروں کی چمک ختم ہو سکتی ہے, پہاڑوں سے نکلنے والا پانی بند ہو سکتا ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, مگر میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا رزق چاہتے ہو یہ تسبیح پڑھو. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میری امت کے لوگوں, اللہ کم و بیش 80,000 مخلوقات کو رزق دے رہا ہے, سبحان اللہ, 80,000 مخلوقات کو اللہ نے رزق دے رہا ہے. فرمایا اسی تسبیح کی وجہ سے دے رہا ہے, اسی تسبیح کی وجہ سے دے رہا ہے. یہ سورج کی تپش, یہ سورج کی تپش سمندر کی تہ میں کہاں تک جاتی ہے, صرف 800 کلومیٹر تک سورج کی روشنی سمندر میں جاتی ہے. 800 کلومیٹر کے بعد یہ سورج کی کرنیں نیچے نہیں جا سکتی, نیچے اندھیرا ہے, نیچے اندھیرا ہے, مگر مچھلیوں کا نظام قدرت چل رہا ہے. کون ہے جو 800 کلومیٹر کے بعد جب اندھیرا ہے وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں جا رہی, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, مگر وہ سبحان نظام کائنات کو چلا رہا ہے. سبحان اللہ. کون ہے جو سمندروں میں مچھلیوں کو کھلاتا ہے, کون ہے جو اڑنے والے پرندوں کو کھلا رہا ہے, کون ہے جو 4 پاؤں والے جانوروں کو کھلا رہا ہے, کون ہے جو زمین پہ چلنے والے مٹی میں رہنے والے پرندوں کو کھلا رہا ہے. یہ وہی سبحان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس تسبیح کی وجہ سے اللہ پوری کائنات کو رزق دے رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صبح صبح یہ تسبیح کرنی چاہیے. یہ جتنے پرندے ہیں
سب صبح صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ انہیں رزق دے رہا ہے. ارے ہم نے مکانوں کی چھتوں پہ ایک برتن رکھ دیا, اس میں کچھ باجرہ ڈال دیا, ایک پیالہ رکھ دیا, اس میں پانی ڈال دیا. ہم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے ساری مخلوق کو ہم پالتے ہیں؟ نہیں نہیں. ارے جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے, جہاں کھانے دانے کا انتظام نہیں ہے, پرندہ زمین پہ اترتا ہے, وہ اترتے ہی زمین پر چونچ مارنی شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ اسے بتاتا ہے زمین پہ اتر, میں نے تیرے رزق کا انتظام کر دیا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جس چیز کو میں نے زمین میں پیدا کر دیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے رزق کا انتظام میرے ذمہ ہے. تو فرمایا سبحان, پاک ہے وہ ذات, ہر کمزوری سے پاک ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, سب کہتے ہیں صلی اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں بندہ بولا, لیکن ہمارے آقا بندوں میں سے بندے تھے, مگر بندوں جیسے بندے نہیں تھے. ہمارے آقا بندوں میں سے بندے. آج کا بندہ انگلی کا اشارہ کرے تو بچہ بات سننے کو تیار نہیں. میرے آقا ایسے اللہ کے بندے تھے, سبحان اللہ. انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرے پیغمبر درخت کو اشارہ کرتے ہو زمین چیرتا ہوا میرے محبوب کے پاس آ جاتا ہے. میرے آقا ایسے اللہ کے بندے ہیں. میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں, عمر اسلام لے آتا ہے. میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی اماں اسلام لے آتی ہے. کون کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے؟ نہیں. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا, رب محمد بنا قلم توڑ دیتا. سبحان اللہ. ایسا حسین نبی بنایا, ایسا خوبصورت نبی بنایا, ایسی بلندیوں والا نبی. سبحان اللہ. فرمایا سبحان, پاک ہے وہ ذات. حالانکہ سفر معراج ہے, لیکن اللہ نے اپنا نام پہلے لیا. سفر معراج ہے مگر اپنا تذکرہ پہلے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی آدمی جب سوچے گا کہ ایک رات میں, رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پھر اللہ سے ملاقات, اللہ کی کرسی کے قریب بیٹھنا, پھر جنت کی سیر, جنت کے مناظر, ایک رات میں کیسے اللہ کے نبی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے لفظ سبحان لگا کے دنیا کو بتایا, اور دنیا والوں یہ نہ دیکھنا جانے والا کون ہے, بلکہ یہ دیکھنا لے جانے والا کون ہے. جانے والا عبد سبحان ہے, لے جانے والا سبحان ہے. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلا, رات کے کچھ حصے میں. سبحان اللہ. اللہ نے نظام کائنات روک دیا تھا, ہر چیز کو روک دیا. حضرت محمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اتر آئے, اور میرے محبوب کے دائیں بائیں. آج اپنے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیکھا ہے, ہاں صدر کا دیکھا ہے, اور آج رب کے فرشتے محمد مصطفیٰ کا پروٹوکول دیکھ رہے ہیں. 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں اللہ کے نبی کی سواری براق یوں زمین سے اٹھی, اور اس نے پرواز کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کو کچھ چیزیں دکھائی گئی. معراج کی رات کچھ چیزیں آقا علیہ السلام کے سامنے لائی گئی. آقا علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص ہے, اس کا مٹکے کی طرح پیٹ ہے, اور بھی لوگ ہیں لیکن ان کے مٹکے کی طرح پیٹ, بڑے بڑے پیٹ ہیں, ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں, بچھو ہیں, اور وہ تکلیف کے اندر ہے, اندر سے کاٹ رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو دکھایا گیا, یہ منظر دکھایا گئے. جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا, اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. آج پیٹ میں کیڑا چل رہا ہے, پیٹ میں سانپ اور بچھو چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کوئی نہیں جی, پیسہ ہی ہے جی, کوئی نہیں پیسہ ہی ہے. ارے یاد رکھنا, جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ حرام ہے, وہ حرام ہے. ایک آدمی سور کو سامنے کھڑا کرے اور کھڑا کر کے تصویر
کمائے اور کہے کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، یاد رکھنا حرام حرام ہی رہے گا، حرام حرام رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا، شراب پینے کا عادی اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا، ہاں اللہ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزق حلال کھاؤ، حلال تھوڑا ہوتا ہے، ہاں حلال تھوڑا ہوتا ہے مگر اس میں برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ تو ہوتا ہے مگر وہ تمہارے حلال کو بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ آج بچے نافرمان ہیں، اولاد نافرمان ہے، باپ کو رات کو سکون نہیں آ رہا، ماں کو دن کو چین نہیں آ رہا۔ علماء فرماتے ہیں اپنی دولت اپنے رزق پہ نظر ڈالو، کہیں یہ لقمہ حرام تو نہیں کھلا رہے، کہیں تم لقمہ حرام تو نہیں کھلا رہے۔ آج محلے میں کالونی میں کوئی بچہ اس طرح کی حرکت کرے کہ ہمیں غصہ آئے، ہم پہلے پوچھتے ہیں وہ تو کس کا ہے، تو کس کا ہے، یہ کس گھر کا بچہ ہے؟ کیوں؟ جب گندی حرکت کرتا ہے سب سے پہلے اس کے خون کو دیکھا جاتا ہے، اللہ بھی اس خون کو قبول نہیں کرتا جس خون میں حرام ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ گوشت یوں پکڑا، فرمایا یہ گوشت، جسم کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اگر لقمہ حرام سے بنا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں بقرہ عید پہ کیا کس چیز کی قربانی ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ حلال جانور، کس کی؟ حلال جانور کی قربانی ہے، حرام کی نہیں ہے۔ تو اللہ بھی حلال انسانوں کے وجود کو اپنے دین کے لیے قبول کرتا ہے اور حلال بڑھتا ہے۔ یہ کتا کٹتا نہیں، عید پہ کتا نہیں کٹتا، آگے پیچھے کتا کٹتا نہیں، لیکن وہ بڑھتا بھی نہیں، لیکن بکرے روزانہ کٹتے ہیں، دکھتے ہیں روزانہ کٹتے ہیں، اور عید پہ کتنے کٹتے ہیں، لیکن بکریوں کے آپ نے ریوڑ دیکھے ہیں، دوسرے جانور حرام کا ریوڑ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جو حلال ہے اللہ کے راستے میں کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے، جس کی دولت اللہ کے راستے میں قربان ہوتی ہے اس کی دولت بڑھتی ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دیکھے میرے گھر کے اندر تنگ دستی ہے، معیشت تنگ ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو لٹائے، لقمہ حرام سے بچے۔ آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ مسجد نبی کے اندر بیت المال کی کھجوریں پڑی ہیں، نواسہ رسول حسین ابن علی ابھی چھوٹے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، ایک کھجور کا دانہ اٹھایا منہ میں ڈالا، اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا اسے پکڑنا، بلکہ محمد علیہ السلام خود دوڑ پڑے، پیچھے خود دوڑ پڑے۔ آقا علیہ السلام نے نواسے کو پکڑا، یوں گھٹنا کھڑا کیا، اوپر لٹایا، یوں حلق میں انگلی ڈال کے کھجور کے دانے کو کھینچ لیا، فرمایا ہے نواسے یہ صدقے کا مال ہے، آل محمد پہ حلال نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی گل نہیں تھی، کوئی بات نہیں، رزق ہی ہے، پھر سور کا گوشت دیا کھاؤ، گوشت ہی ہے نا، گوشت ہی کھانا ہے تو کھاؤ، کتے کا گوشت ہے نا، پھر گوشت ہی سمجھو تو کھا لو۔ نہیں کھا سکتے، جو پیغمبر علیہ السلام نے اور پیغمبر کے اوپر اترنے والے قرآن نے جسے حرام کہا وہ حرام ہے، جسے حلال کہا وہ حلال ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی لوگ بھی اس حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اور کوئی مولوی کوئی مفتی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے پیٹ ہیں، معراج کی رات مجھے دکھائے گئے، بڑے بڑے پیٹ، بیچ میں سانپ اور بچھو ہے، وہ چل رہے ہیں، اندر سے کاٹ رہے ہیں، کسے؟ جو سود کھا رہا ہے۔ پھر اس سے بڑی وعید ہے، فرمایا جو سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، ہاں آج نفع لے رہے ہیں، وہ جی گھر بیٹھے کھائی جاؤ، پیسہ بینک میں رکھو، گھر بیٹھے کھائی جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال کی کمائی کھا رہے ہیں، اتنی مزدوری لے رہے ہیں کہ جتنی مزدوری عام رعایا کے اندر کسی مزدور کو مل رہی ہے، عمر کی اتنی مزدوری لے رہے ہیں
چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، مگر صحابہ کرام نے اپنی قبروں کو دیکھا، اپنی آخرت کو دیکھا، میدان محشر کو دیکھا کہ دنیا کے اندر تو بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، فاقے برداشت کریں گے، لیکن کل قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب آدمی مرتا ہے ایک رات بھی گھر والے گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتے، صبح مرا شام کو گیا، کون ہے؟ یہ میت پڑی ہوئی ہے، ہاں یہ مولوی کا جنازہ نہیں، یہ مفتی کا جنازہ نہیں، جنازہ سامنے ہے، سب کہتے ہیں اللہم اغفر لی حینا و میتینا، میت پڑی ہوئی ہے۔ انسان کی یہ حقیقت ہے، انسان پھر مال حرام کی طرف جائے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ہم جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، کیوں جی؟ جنت کے لیے آئے ہیں نا، آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر لقمہ حرام کھا کے جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کروا لیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے لقمہ حرام سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا